ختم نبوت کا معنی ہوتا ہے کہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے۔ کیا معنی ہے؟ سلسلہ وار جو نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے زمین پہ چلتی آئی، آدم علیہ السلام آئے، شیس آئے، نوح آئے، لوط و ابراہیم و خلیل، دانیال و اسماعیل، جناب عیسیٰ سے محمد رسول اللہ۔ تو نبی رحمت، نبی مہربان، نبی معظم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ ختم نبوت کی بڑی سادہ سی تعریف جو ہر سادے بندے کو سمجھ آنی چاہیے، ویری سمپل از دیٹ کہ نبی رحمت کے بعد بسم اللہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، نبوت ختم ہو چکی ہے، بس یہ سادہ سی تعریف۔ کسی اور تعریف میں بسم اللہ آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کی کوئی اور تعریف کرے، نہ آپ نے سننی ہے، نہ زبان پہ لانی ہے، نہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ نبوت کا اعلان کرے کہ فلاں نبی ہے یا میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، اگر کوئی بندہ اعلان کرے تو آپ نے اس کے نبی ہونے کی دلیل بھی نہیں مانگنی۔ سادہ بندہ دلیل مانگتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، تو آپ نے دلیل بھی نہیں مانگنی، کیونکہ جب آپ دلیل مانگیں گے کہ بھائی مجھے دلیل دو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا دلیل مانگنا اس بات کی دلیل ہوگی کہ شاید آپ اس کی نبوت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس کی دی ہوئی دلیل آپ کے ذہن کے لیے لیول آف ایکسیپٹنس پہ آ جاتی ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کے شعور کے لیے لیول آف ایکسیپٹنس پہ آ جاتی ہے کہ آپ اسے تسلیم کر جاتے ہیں، تو پھر آپ اسے نبی بھی تسلیم کر جائیں گے۔ اس لیے علماء حقہ نے فرمایا ہے کہ نبوت کا کوئی اعلان کرے، ہم نے اس سے دلیل بھی نہیں مانگی۔ There is not any sort of compromise in case of ختم نبوت۔ ختم نبوت کے معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ ہماری گردنیں تو اتر سکتی ہیں، لیکن ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ نبی رحمت کے بعد کوئی نبی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی، آواز آپ کی کم ہے، آئے گا کا لفظ اگر حذف کریں، صرف اتنا ہی کافی ہے، کوئی نبی نہیں، آنا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں، یہ رہنے دیں۔ نبی رحمت کے بعد کوئی نبی نہیں، بس کوئی نبی، کوئی آیا ہے یا کوئی آ رہا ہے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمارا قطعی عقیدہ ہے، خالص اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی، شاباش، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ تعبیری اعتبار سے ہم نہیں سمجھے۔ بسم اللہ، ایک ہوتی ہے کسی بات کی تعبیر۔ تعبیر کہتے ہیں کہ کسی آیت میں سے کوئی چیز اخذ کر کے سامنے رکھنا، اسے تعبیر کہتے ہیں۔ مثلا حکم ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، اس کا معنی ہے نماز قائم کرو۔ کیا معنی ہے؟ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس میں قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب میں ایک اور عرض کروں، پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے ہی نہیں، نماز پڑھنے کا حکم ہے ہی نہیں۔ نماز کے لیے جب بھی لفظ آئے ہے اقیمو، قاما، یقیمو، یہ لفظ آئیں گے، قائم کرے۔ اب اس قائم کرنے سے علماء نے تعبیر پیش کی ہے کہ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت وضو فرمائیں، وضو فرما کے 5 وقت مسجد میں تشریف لائیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، امام کے ساتھ اسے پڑھیں۔ اس کی کیا کی؟ تعبیر کی کہ شاباش پڑھو۔ عقیدہ ختم نبوت تعبیر شدہ نہیں ہے، عقیدہ ختم نبوت صریحاً ہے، صریحاً برملا ہے، واضح ہے، بابانگ دوہل ہے۔ یہ ساری اصطلاحات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ بات بھی واضح ہو جائے۔ کوئی تعبیر نہیں ہے،
اور کوئی اس کی توضیح نہیں کی گئی، سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ برملا اللہ نے فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ برملا، میرا خیال ہے میرے دوستوں کو بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ برملا فرمایا ہے، واضح، اس پہ کوئی تعبیر نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی اور تعبیر نکالیں کہ شاید خاتم سے مراد یہ بات ہو رہی ہے۔ نہیں، خاتم سے مراد یہ ہے کہ نبی رحمت پہ، نبی مہربان پہ، ہمارے آقا پہ، زہرا کے بابا پہ، حسنین کے نانا پہ، ابو بکر کے مرشد پہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ متفق علیہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی، شاباش، صرف نہیں کا لفظ بولیں، نبی رحمت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس پہ کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ آج کا خطاب تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ دوسرا سٹیپ آج کے خطاب کا یہ ہے، there are two things in Islam. The first are principles of deen and the second are the necessities of deen. As far as principles of deen are concerned, this is the knowledge which just have ulama. While on other hand, as far as necessities of deen are concerned, this is the information which know everybody. سادہ کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک ہے ضروریات دین اور ایک ہے اصول دین۔ جو اصول دین ہے اس کا علم صرف علماء کے پاس ہے، اصولیین کے پاس ہے۔ جو دین کے پرنسپلز ہیں وہ صرف اہل علم جانتے ہیں۔ کون جانتے ہیں؟ اہل علم، جیتے رہے۔ یہ بڑا پیارا آپ بول رہے ہیں، آپ کا اس طرح بولنا میرے لیے تازگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بسم اللہ کہ بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ دین کے اصول کا علم صرف علماء کے پاس ہے۔ دوسری چیز ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین وہ چیز ہے کہ جو ہر بندے کو پتا ہے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ہر بندے کو پتا ہے۔ مثلا میں ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ تغابن سے، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس قرآن پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، جو ہم نے۔ اب قرآن پہ ایمان لانا ہے، یہ ہمیں اصولیین بتائیں گے۔ قرآن پہ ایمان لانا اصول دین ہے، دین کا اصول ہے، یہ ہمیں صاحبان اصول بتائیں گے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب۔ قرآن پہ ایمان لانا اصول دین ہے۔ اب اگر کوئی بندہ قرآن کے اوپر سوار ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اگر قرآن پہ پاؤں رکھ دے، تو کیا کسی عالم سے پوچھیں گے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے؟ بتائیں، مجھے جواب دیں، کسی عالم سے پوچھیں گے؟ اب یہ کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے، یہ سب کو پتا ہے، قرآن کی عزت کرنا ضرورت دین ہے۔ قرآن کی عزت کرنا، قرآن پہ ایمان لانا اصول دین ٹھہرا، قرآن کی عزت کرنا ضرورت دین ٹھہرا۔ اصول کا علم صرف علماء کو ہے، ضروریات دین کا علم ہر سادے بندے کو ہے۔ قرآن پہ ایمان لاؤ، بسم اللہ، یہ اصول دین ہے۔ قرآن کی عزت کرو، جیتے رہے، یہ ضرورت دین ہے۔ لو، ایک بڑا پیارا جملہ آج کا یہ خطاب کا میں عرض کرنے لگا ہوں، ہر مسئلہ یا تو اصول دین میں سے ہوگا یا ضرورت دین میں سے ہوگا۔ واحد مسئلہ ہے ختم نبوت کا، جو اصول دین بھی ہے، ضرورت دین بھی ہے۔ اصول دین بھی ہے بیٹا، ضرورت دین بھی ہے۔ نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، یہ اصول دین ہے، اور نبی کی عزت بھی کرنی ہے، یہ اصول دین بھی ہے۔ نبی کو آخری نبی بھی ماننا ہے، یہ اصول دین بھی ہے، اور نبی کو آخری نبی ماننا ہے، یہ ضرورت دین بھی ہے۔ یہ ایک وقت میں دین کا اصول بھی ہے اور دین کی ضرورت بھی ہے۔ لو جی، 3 سٹیپ ہو گئے آج کے خطاب کے۔ پہلے سادہ تعریف کی میں نے ختم نبوت کی، اس کے بعد اصول اور ضرورت دین کی بحث میں نے کی۔ اب آئیے قرآن کی وہ آیت کی طرف آتے ہیں جس میں صریحاً ختم نبوت ہے،
جس میں واضح ختم نبوت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پہلے یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا ترجمہ یہ ہے محمد، درود پڑھا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ. دیکھیں مجھے اس طرف سے آواز کم ہے، ہر بندہ اپنی زبان پہ قرآن لے کے آئے. اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس زبان پہ قرآن کا ایک حرف آ جائے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں. آپ کی زبان پہ قرآن چاہیے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ. مصطفیٰ تم مردوں میں سے کسی کے باپ. اچھا چونکہ آج سفر المظفر کی بھی آج 20-21 ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا 40واں بھی ہے، تو تھوڑا اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں. اللہ اسی آیت سے کر لیں گے انشاءاللہ، اسی آیت سے ہم تھوڑا اس طرف بھی چلے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. یہ جو کم ہے نا، کم کا معنی ہے مصطفیٰ تم مردوں میں سے. یہ دیکھیے گا، یہ جو ہے نا کم، یہ کم کا معنی ہوتا ہے مصطفیٰ تمہارے مردوں میں سے نا. یہ جو تم ہو نا، تم، ہم نہیں تم. خدا کرے بات کی سمجھ آئے. مصطفیٰ تم میں سے نا، تم نبی تم میں سے کسی کے باپ نہیں. لیکن سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میں اسے اس طرح سمجھاؤں، مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں پر حسنین کے باپ ہیں. مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں پر زہرا کے باپ ہیں. مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں پر حسن کے باپ ہیں. مصطفیٰ تم میں سے کسی کے باپ نہیں پر حسین کے تو باپ ہیں.